ایک دن ایک بادشاہ نے بڑا عجیب اعلان کروایا، ایسا اعلان جو نہ کبھی کسی نے سنا نہ کبھی کسی نے کیا۔ بادشاہ نے کہا، جو شخص مجھے ایسا قصہ سنائے جو دلچسپ ہو، سننے میں مزہ آئے اور ختم نہ ہو، میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا، لیکن جس کا قصہ ختم ہو گیا اسے میں قید کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر لوگ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ کسی نے کہا، بادشاہ تھک جائے گا، ہمیں انعام دے دے گا۔ کسی نے کہا، ایک لمبی کہانی سنائیں گے، بادشاہ سیر ہو جائے گا۔ اور یوں دربار میں لوگ جمع ہونے لگے۔ ایک شخص آگے آیا، بولا، بادشاہ سلامت، میں قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تمہیں میری شرط منظور ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، منظور ہے۔ پھر اس نے قصہ سنایا۔ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، قصہ مکمل ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے قید کر دو۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا۔ کسی نے 2 گھنٹے سنایا، کسی نے 3 دن تک کہانی سنائی۔ لیکن جب بھی قصہ ختم ہوتا، نتیجہ ایک ہی نکلتا، قید۔ دربار میں اب کہانیوں کی قبرستان سی خاموشی چھا گئی۔ لوگ ڈرنے لگے، قصے سنانے سے قید ہونے کا ڈر چھا گیا تھا۔ انہی قیدیوں میں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا، جس کا بیٹا شہر سے باہر مزدوری کرنے گیا ہوا تھا۔ جب بیٹے کو خبر ملی کہ اس کا باپ قید ہو گیا ہے تو وہ پریشان ہو گیا، دل بے چین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، میں اپنے باپ کو کیسے رہا کرواؤں اور ان تمام بے قصور قیدیوں کو بھی۔ وہ نوجوان دن رات سوچتا رہا، کبھی دعائیں کرتا، کبھی خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ آخر ایک دن ایک خیال اس کے ذہن میں آیا، ایک ایسا قصہ جو نہ ختم ہو نہ کسی شرط میں آئے۔ وہ فوراً اپنے شہر واپس لوٹا اور دربار پہنچا۔ اس نے وزیر سے کہا، میں بادشاہ کو قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، کیا تمہیں بادشاہ کی شرط کا علم ہے؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں، مجھے شرط منظور ہے۔ وزیر نے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم میری شرط قبول کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا، جی جناب، میں قصہ سنانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر شروع کرو۔ نوجوان نے قصہ شروع کیا۔ بادشاہ سلامت، ایک کسان تھا، اس کے پاس 12 ایکڑ زمین تھی۔ اس نے ہل چلایا، پانی دیا اور زمین میں گندم کا بیج بو دیا۔ جب بیج زمین میں چلا گیا تو چڑیا آنے لگیں، جھنڈ کے جھنڈ دانا چگنے آتے۔ کسان انہیں بھگاتا، شور کرتا، چڑیا اڑ جاتی۔ پھر چڑیوں نے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، جب ہم اکٹھی آتی ہے کسان ہمیں دیکھ لیتا ہے، آؤ ہم الگ الگ آئیں۔ ایک ایک کر کے ایک چڑیا آئے، دانا چگی اور اڑ جائے۔ پھر دوسری آئے، پھر تیسری۔ بادشاہ سلامت، پھر ایک چڑیا آئی، دانا چگ کر اڑ گئی۔ پھر دوسری آئی، دانا چگ کر اڑ گئی۔ پھر تیسری آئی، وہ بھی دانا چگ کر اڑ گئی۔ پھر چوتھی آئی، پھر پانچویں۔ بادشاہ نے تھوڑا سا منہ بنایا اور کہا، اچھا آگے؟ نوجوان نے ادب سے کہا، پھر جناب والا، ایک نئی چڑیا آئی، اس نے دانا چگ کر اڑ گئی۔ پھر ایک اور آئی، دانا کھایا اور اڑ گئی۔ پھر ایک اور آئی، اور پھر ایک اور۔ ہر چڑیا نئی ہوتی، ہر بار دانا چگ کر اڑ جاتی۔
بادشاہ نے بے چینی سے کہا، ارے بھائی، تم بار بار ایک ہی بات کر رہے ہو۔ نوجوان نے نرمی سے عرض کی، جناب، میں ایک ہی بات نہیں دہرا رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بار ایک نئی چڑیا آتی ہے۔ اگر آپ بتا دیں 12 ایکڑ زمین میں کتنے دانے تھے اور کتنی چڑیاں تھیں تو میں قصہ ختم کر دوں گا۔ بادشاہ چونک گیا، حیران رہ گیا، نہ وہ دانے گن سکتا تھا، نہ چڑیوں کی گنتی معلوم تھی۔ یہ تو واقعی ایک ایسا قصہ تھا جو کبھی ختم ہی نہ ہو سکتا تھا۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، نوجوان، تم بہت عقل مند ہو، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ نوجوان نے کہا، سب سے پہلے میرے والد کو رہا کیا جائے، پھر باقی قیدیوں کو بھی رہائی دی جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا، سب کو رہا کر دو۔ پھر کہا، تم کوئی انعام چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے عوام کی خدمت کا موقع دیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، میں تمہیں وزیر مقرر کرتا ہوں۔ اس قصے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ صبر، عقل اور صحیح وقت پر سوچنے سے انسان سب سے بڑی مصیبت کو بھی حل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔